ہمارا چیلنج ہے کہ سنی کبھی بھی حدیثی کرتاس کو بیان نہیں کرے گا، اور اگر سنی نے حدیثی کرتاس کو بیان کر دیا نا تو سنی کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل بلا فصل تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے ماننا پڑے گا۔ ٹھہریے، رکیے ذرا، یہ ہمارا قول نہیں بلکہ کیا ہے، روافض کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، مکمل سماعت کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس بخاری شریف شروع ہے، جو چینل پر ہم اپلوڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً 70 حدیث مبارکہ ریکارڈ بھی ہو گئی ہیں اور اپلوڈ بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے قریبی کسی نے کہا کہ روافض کی طرف سے جو ہمارے بھولے بالے سنی حضرات ہوتے ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ سنی حضرات کبھی بھی حدیث کرتاس کو بیان نہیں کرے گا۔ اگر سنی نے حدیث کرتاس کو بیان کر دیا نا تو سنی کو یہ ماننا پر، یعنی سنی حضرات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، جو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی یہ چاروں صحابہ کرام اس طرح صحابیت میں برابر ہیں لیکن فضیلت میں یہ ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن اگر حدیث کرتاس کو یہ بیان کریں گے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل ماننا پڑے گا۔ تو آئیے ہم سن لیتے ہیں پہلے کہ حدیث کرتاس ہے کیا چیز، آخر وہ کون سا بیان ہے، کون سی حدیث مبارکہ ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ 83، یہ 83 حدیث مبارکہ ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا تو فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے جو ہمیں کافی ہے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف ہوا اور باتیں بڑھیں تو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھو، میرے پاس جگڑنا مناسب نہیں ہے تم لوگوں کو۔ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ بے شک مصیبت ہے، اور پوری مصیبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی آخری عمر میں تھے تو جیسے ہی مرض بڑھتا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میرے پاس کیا ہے، ایک تحریر یا ایسا کوئی لے کر آؤ جس کی وجہ سے میں کچھ لکھ دوں جس کی وجہ سے تم گمراہیت سے بچ جاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے اور ہم کیا ہے، جب تک قرآن ہے تب تک ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں قرآن پاک موجود ہے ہمارے پاس۔ تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے، کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ نہیں لایا جائے لکھنے کے سامان، کچھ کہنے لگے کہ نہیں لایا جائے۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لکھنے کا کہا تھا نا، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ علی آپ لے کر آؤ لکھنے کا، میں لکھ دوں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ قرآن کریم فرقان حمید موجود ہے۔ اب روافض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لے کر آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اب پہلی بات الزامی جواب یہ ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے پاس یعنی کتابت لے کر آؤ کہ میں تم لوگ کو ایسی تحریر لکھ دوں، تو جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا کہ ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حمید موجود ہے، ہم اس کی جب تک وہ ہے تب تک کیا ہے، ہم گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیا نا، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی اگر ضرورت اس کی ہوتی تو دوبارہ بھی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ نہیں میرے پاس لایا جائے میں لکھ دوں گا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ قرآن موجود ہے تو ان کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں صحیح ہے، تو جب کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے والا حکم تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جب تک قرآن ہے ہم گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر روافظ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کہا تو چلو صحیح ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بعد بھی تو حضور علیہ السلام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دے سکتے تھے کہ نہیں تم لے کر آؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی حاجت محسوس نہ کی، اسی لیے کیا ہے وہ نہیں لے کر آئے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضور علیہ السلام لکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر بن خطاب نے لکھنے نہیں دیا، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو تبلیغ تھی وہ تبلیغ میں ثم معاذ اللہ کوتاہی کی، پہنچایا ہی نہیں۔ تو ایک جزوی اگرچہ کوئی ایک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی تبلیغ کا حکم دیا حضور علیہ السلام نے وہ کر دی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام کو لکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرض تبلیغ میں ثم معاذ اللہ کوتاہی کی۔ تو یہ تو کسی کا بھی ایمان نہیں ہے، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہمیں جب قرآن کافی ہے تو دیکھا کہ یہ اور شاید یہی لکھانا چاہتے ہو کہ قرآن کی پیروی کرنا، اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ حکم نہیں دیا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عمر بن خطاب نے لکھنے نہیں دیا، تو قرآن کریم فرقان حمید آج جو ہمارا تو ایمان ہے نا، قرآن کریم فرقان حمید میں یہ آیت مرک الیوم اکملت لکم دینکم، کہ کیا ہے تمہارے لیے تمہارا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھا، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ جو دین کی بات تھی جو یہ کہتے ہیں انہی کے مطابق، روافظ کے مطابق وہ جو حضور علیہ السلام لکھانا چاہتے تھے وہ نہیں لکھایا۔ مطلب کیا ہوا کہ دین مکمل نہیں ہے۔ اور ثم معاذ اللہ یہ جو قرآن کریم فرقان حمید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین مکمل ہے، تو ثم معاذ اللہ یہ غلط ہے۔ تو یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، کیا ہے یہ روافظ کی طرف سے ہتھ کنڈے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے یہ اپنی رائے پیش کی، اور رائے کیوں پیش کی؟ جامع ترمذی شریف میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 آسمان پر اور 2 زمین پر کیا ہوتے ہیں؟ وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسمان والے وزیر کون ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل، اور زمین والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 2 ہیں۔ تو بطور وزیر کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پیش کی، اور یہ رائے پیش کی تو حضور علیہ السلام نے اس رائے کو کیا قبول فرما لیا۔ اور اس کے علاوہ 25 مقامات وہ ہیں جو حضرت سید اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق حکم الہی نازل کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں۔ یعنی 25 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جیسی رائے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی ایسے ہی قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا۔ فور ایگزامپل جیسے پردے کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رائے تھی، ویسے ہی قرآن کریم فرقان حمید میں بھی حکم نازل ہے۔ اس طرح بہت ساری اور بھی ہیں۔ روافظ ہے کہتے ہیں کہ ان کی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام لکھوانا یہ چاہتے تھے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ یعنی روافظ کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوانا چاہتے تھے جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے نہیں دیا۔ تو ہم کہتے ہیں یہی اگر آپ یہی بات لیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں نہیں لیتے؟ وہاں پر تو چلو تمہارے مطابق لکھانا چاہتے تھے لیکن لکھا نہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ لکھ کر گئے، کیا ہے کہ مسلم شریف جلد 2 اور صفحہ نمبر 273 پر ہے کہ ابو بکر اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ان کے لیے لکھ دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے اور کہے کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی پر راضی نہیں ہیں۔ اور یہی مضمون جو ہے نا بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا کر ولی عہد بنا دوں کہ کہیں کہنے والے کہیں نہ اور آرزو نہ کریں، یعنی آرزو کرنے والے آرزو نہ کریں، حالانکہ اللہ اور مومنین
ابو بکر کے سوا کسی کو ان کے ہوتے ہوئے پسند نہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور یہی لکھوانا چاہتے تھے کہ کتاب اللہ کو کافی سمجھنا، اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر دیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کیا ہے، خاموش ہو گئے۔ یعنی ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام یہی لکھوانا چاہتے ہو کہ قرآن کی پیروی کرنا، میری حدیث کی پیروی کرنا، اور قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیا ہے، جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما دیا تو حضور علیہ السلام کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو یہ روافظ کے ہتھ کنڈے ہیں جو ہمارے سیدھے سادے سنی حضرات ہوتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں اور اپنے مسلک سے ہٹا دیتے ہیں۔ الحمدللہ سنی ہر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں حدیث کرتاس سنی نہیں بیان کرتے، میں نے آپ کے سامنے چند یعنی مختصر کے ٹائم میں یہ حدیث مبارکہ رکھ دی، ورنہ ہماری یہ کوشش ہے، ہمارے چینل پر تقریباً 70 حدیث مبارکہ ریکارڈ ہو گئی ہیں، اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم پوری بخاری شریف بیان کی صورت میں آسان فہم انداز میں اپلوڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی ہمارے لیے کیا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ہماری اس حدیث مبارکہ کے درس میں آپ بھی ضرور شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھ آئے، اچھا لگے تو کیا ہے، آپ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس حدیث مبارکہ کے درس میں شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔